السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم چوتھے سپارے کے اہم نکات ڈسکس کریں گے۔ اللہ کا ذکر مل بیٹھ کر کرنا ہے تاکہ اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے، کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر مل بیٹھ کر کرتے ہیں نا، اکٹھے ہو کر کرتے ہیں، تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ پوری اس محفل کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج کل یہ تھوڑا سا مشکل لگنے لگا ہے، آن لائن بھی کلاسز ہوتی ہیں، لیکن آن لائن بھی جو لائیو کلاسز ہوتی ہیں اس میں بھی ایک طرح سے مل بیٹھ کر ہی ہو رہا ہوتا ہے نا، کہ ہم ایک پوائنٹ پہ سب اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور فزیکل کلاسز کی تو خیر بات ہی کچھ اور ہے، اس پہ تو انسان بہت کچھ لرن کرتا ہے، ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اگر انسان سیکھنے کی نیت سے جائے تو، سیکھنے کی نیت سے وہ ان کلاسز کو اٹینڈ کرے تو۔ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں مل کر، ایون دین سیکھنے کا بھی کام ہے تو وہ بھی مل کر کرنے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس طرح سے کہ جنت میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اپنے اعمال کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جنت میں اللہ کا دیدار تبھی ہوگا نا جب ہمارے اعمال بہت اچھے ہوں گے، تو اپنے اعمال کو اتنا اچھا کرنا ہے کہ ہم جنت میں اللہ کو دیکھ سکیں۔ لن تنالوا البر، اللہ سے محبت، اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے تاکہ اللہ کی محبت نصیب ہو سکے۔ اللہ کی محبت جب ہم کسی دنیا میں بھی، ہم جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ہم اس کی پسند کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم دل سے کسی کو دیتے ہیں، جب ہمیں کوئی بہت اچھا لگتا ہے تو ہم گفٹ خریدتے وقت سوچتے ہیں نا اسے کیا اچھا لگے گا، اور پھر ہم اپنے شوق سے، اپنی چاہت سے ہم بڑے وہ چیز اس کو دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم نہیں سوچتے تو ہمیں جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم نہیں پوچھتے یا ہمیں پسند کا نہیں پتہ ہوتا، تو ہمیں جو چیز خود کو بہت اچھی لگتی ہے تو ہم اس کو وہ گفٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں بہت پیارا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بہت پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار بھی ایسے کرنے کا، جو چیز آپ کو بہت اچھی لگتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں۔ اور اللہ سے دل کی تڑپ اور شوق سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے۔ خانہ کعبہ، اس کی تعمیر، اس کا سارا قصہ ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کے دیدار کے لیے بھی دل سے دعا مانگنی ہے، اور یہ بھی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ خاتمہ بالخیر ہو، خیر کا خاتمہ ہو، آخر وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہم کہیں کسی کے دنیا کے کسی بہکاوے میں نہیں آ جائیں، اور دنیا میں اچھے اعمال کرنے ہیں تاکہ قیامت کے دن سفید چمکتا ہوا چہرہ اللہ کے پاس لے کر جائیں۔ دنیا میں ہمیں کتنی، اسپیشلی ہم خواتین کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے چہرے پر کوئی داغ تو نہیں ہے، کہیں کوئی دھبا تو نہیں ہے، ہمارا چہرہ فریش تو لگ رہا ہے۔ ہم کتنے اس کو کلینزرز یوز کرتے ہیں اور کتنا کچھ اس پہ لگاتے ہیں کہ ہماری فریشنس برقرار رہے اور ہمارا چمکتا ہوا چہرہ رہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ قیامت والے دن چہروں کا کیا ہوگا؟ قیامت والے دن کس طریقے سے انسان پیش ہوگا؟ ہمارے اعمال ہوں گے جو ہمارے چہرے کو چمکتا ہوا بنا رہے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن سفید چمکتا ہوا چہرہ اگر لینا ہے تو پھر ہمیں دنیا میں اپنے اعمال اچھے کرنے ہوں گے۔ اور صحابہ تو اپنے اتنا زیادہ اس چیز کا خیال کرتے تھے، صحابہ اکرام، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو وضو کے اعضاء ہیں، جن پہ پانی پڑتا ہے وضو کے وقت، وہ قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، تو ایک صحابی وضو کرنے لگے تو اپنے اوپر تک بازو دھو رہے تھے، چہرہ اچھی طرح پیچھے تک دھو رہے تھے، نیچے گردن تک پانی آ رہا تھا،
زیادہ سے زیادہ پانی ڈال کے زیادہ سے زیادہ دھونے کی کوشش کر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اس طرح سے وضو کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ میرے حصے چمکے، میرے اعضاء زیادہ سے زیادہ چمکے. تو اتنی خواہش تھی کہ ان کو اس ذریعے سے وہ اپنے اعضاء، اپنی چہرہ نورانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. قیامت والے دن ان کو چمکتے ہوئے چہرے کی اتنی فکر تھی. ہمیں دنیا میں چمکتے ہوئے چہرے کی فکر ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ قیامت والے دن چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ میرے پاس آؤ، اپنے اعمال اس طرح کے لے کر آؤ کہ تمہارا چہرہ چمک رہا ہو. تو اعمال کو بہتر بنانے کے لیے اسی سے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تفرقہ بازی نہیں کرنی، آپس میں بانٹ نہیں ڈال دینی. نہ ایک ہی مذہب، ایک ہی اللہ کا آخری رسول، اللہ کو رسول کو ماننے والے. تفرقہ کس چیز کا؟ ایک ہی قرآن، ایک ہی حدیث، ایک ہی سیرت سنت. تفرقہ کس چیز کا؟ تفرقہ تو پھر اپنی انا کا آ گیا نا. جہاں پہ ہماری انا ہم سے ٹکراتی ہے، کسی ہمیں کوئی دوسرا اوپر جاتا ہوا برداشت نہیں ہوتا، کوئی علم میں اوپر نکل گیا، اف یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی عقل میں اوپر نکل گیا، اوہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا میں اوپر نکل گیا، اوہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہماری انا جب آڑے آ جاتی ہے نا تو ہم تفرقے میں پڑ جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، وہ غلط ہے. اور اس طرح پتہ نہیں کب سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے فرقے بن چکے ہیں. تو تفرقہ بازی میں نہیں پڑے. ہم سب مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں. بہت ہی عام رواج ہے جب مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جی آپ کا فرقہ کیا ہے. تو فرقے سے تو ہمیں ویسے ہی منع کر دیا گیا ہے. آپ کہیں ہم میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، ایک اللہ ایک رسول، اس کو ماننے والے. بس قرآن پڑھ لیں، حدیث کا مطالعہ کر لیں. حدیث میں کوئی ٹیڑھ کچھ نہیں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سب کچھ ہے اس میں. اب تو اردو ترجمے کے ساتھ بھی آ گئی ہے. تو اس حدیث اور قرآن، اور ہم مسلمان ہیں. اور ایک بہت اہم بات جو اس سپارے کی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے کر برائی سے روک کر امت وسط میں شامل ہونا ہے. کتاب اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ہم امت وسط ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری نبی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں انہوں نے لوگوں تک پہنچائیں. اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے. اب یہ ذمہ داری مسلمانوں پر آتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو تعلیمات ہیں وہ دوسروں تک پہنچانی ہے. وہ ان لوگوں تک پہنچانی ہے جن کے پاس قرآن نہیں پہنچا. اب ایک تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ ڈبل اس طرح سے ہم پر آ گئی. امت وسط تو ہم ہیں، ہم اس پہ ہمیں شکر بھی کرتے ہیں، ہم اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں مسلمان بنا دیا. لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایسے ہی ہے نا، جیسے جب کسی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بیٹے سے نواز دیا، یہ میرا یہ بھی ساتھ دے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بہت خوشی کا اظہار کرتا ہے. لیکن یہ بھی اس کو جاننا چاہیے کہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے اس کے کندھوں پہ ڈال دی ہے. اس سے پہلے کہ وہ بچہ آپ کا ساتھی بنے، آپ کا ساتھ دے، آپ کا سہارا بنے، اس سے پہلے آپ نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے کہ پورا انسان اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں دے دیا. اس کی جنت دوزخ سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں دے دیا. اس کی دنیا کیسی گزرے گی، کیا کرنا ہے، اس کی کیسی تربیت کرنی ہے، اس کو کتنا قرآن سکھانا ہے، اس کو کتنا دین پر رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، سب ایک بہت بڑی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ لو اس کی تربیت کرو.
تو جہاں پر خوش ہوتے ہیں وہاں پہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری مجھ سے پوری کروا لے. اور ہمارے اسلاف میں جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ راتوں کو تہجد میں اٹھ اٹھ کر اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. تو امت وسط، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے تاکہ ہم اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں. تو اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک ہم تبھی پہنچائیں گے نا جب ہم اللہ کی تعلیمات کو خود پڑھیں گے، خود اس پر عمل کریں گے. ایک سچا واقعہ ہے انڈیا میں رہنے والی ایک خاتون کا کہ وہ مسلمان ہوئی، وہ ہندو خاتون تھی، وہ مسلمان ہوئی، اور اس نے رو رو کے اس نے بیان دیا. اس نے کہا کہ میں اگر ایسے ہی چلی جاتی میں تو قیامت والے دن مسلمانوں کا گریبان نہ چھوڑتی، میں تو انہیں پکڑ پکڑ کے کہتی کہ وہ اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے لیکن انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کسی چیز سے ہمیں نہیں بتایا کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے. واقعی ہم نہیں بتاتے، نہ ہم منہ سے بول کے بتاتے ہیں، نہ ہم اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. پاکستان کا ایک واقعہ ہے، ایک کرسچن مسلمان ہوا، عبد الوارث اس کا نام ہے، اور وہ جو اپنی داستان سناتا ہے کہ سناتے ہیں کہ جب وہ اسلام کی طرف آ رہے تھے اور کتنی ان کو مشکلیں پیش آئیں، کتنی مشکلوں سے وہ اسلام کی طرف آئے. لوگوں نے جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں گئے اور مسجد میں انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، ترجمے سے قرآن پڑھنا ہے. تو جو مسجد کے امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی بات ہے، تو مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس قرآن نہیں ہے، اس میں کیا بات ہے، تمہارے پاس ترجمے والا قرآن نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس قرآن ہو سکتا ہے، میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو کرسچن ہوں، میں تو اسلام کو پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو اس امام مسجد نے اس کو دھکے دے کر مسجد سے نکال دیا کہ تم اگر مسلمان نہیں ہو تو مسجد میں انٹر کیوں ہوئے ہو، مسجد میں داخل کیسے ہو گئے، تمہیں کسی نے روکا کیوں نہیں، تمہیں حق ہی نہیں ہے اس مسجد میں داخل ہونے کا، نکل جاؤ ادھر سے. بھلا بتائیں کہ اگر وہ امام مسجد اس کا ہاتھ پکڑتے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اور میں تمہیں قرآن بتاتا ہوں، یہ دعوت ہے نا. دعوت یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا اور پیچھے سب نے آپ کے پیچھے 50 لوگوں نے اللہ اکبر کہہ دیا اور بس امامت پوری ہو گئی. اس کو اگر انگلی پکڑ کے چلاتے کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن یہ ہے، لیکن بتاتے تبھی نا اگر خود پتہ ہوتا. ہم نے تو خود تعلیمات سیکھی نہیں، ہم نے تو وہی بنیاد پہ رہ گئے کہ بس نماز 5 وقت کی نماز پڑھ لو، پڑھا لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، عمرے کرتے جاؤ، حج کرتے جاؤ روز، بس شاید یہی دین ہے. نہیں، ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پہ ڈال دی ہے. بس صرف ہم نے محسوس کرنی ہے کہ وہ ذمہ داری کیا ہے. بالکل ایسی جیسے بیٹے کی پیدائش پر ہمیں اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں صرف وہ اس کی رونقیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں صرف اپنی رونقیں نظر آتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو بس پکے ٹھکے جنتی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے عمل کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے دین سیکھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے سکھانے کی، تو بس ٹھیک ہے گزارا کرتے جاؤ. ایسے نہیں ہوگا. جیسے ایک اور واقعہ اسی طرح سے ہے کہ ایک انگریز مسجد کے سامنے سے گزرا تو اسے کرت کی آواز سنائی دی تو بڑا متاثر ہوا کہ یہ اتنا ہی اچھی میلڈی، اتنی اچھے، تو یہ تو کوئی بہت ہی اچھی چیز ہے. وہ اندر داخل ہو گیا. یہ پاکستان کا واقعہ نہیں ہے، باہر کا واقعہ ہے. تو وہ مسجد میں داخل ہوا، جا کے مسجد وہ کسی بندے کو روک کے پوچھا کہ اتنی پیاری آواز آ رہی تھی، یہ کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، مجھے تو سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، زبان تو نہیں ہے یہ میری، لیکن اس کا کیا مطلب کیا ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یار مجھے تو پتہ نہیں ہے،
میں تو ادھر نماز پڑھنے آیا تھا، پیچھے کھڑے ہو کے میں نے نماز پڑھ لی ہے، یہ جو امام مسجد ہے نا یہ تمہیں بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ امام مسجد کے پاس چلا گیا، امام مسجد نے کو پوچھا کہ یہ اتنی پیاری آواز آ رہی تھی باہر تک، مجھے تو میرے تو دل میں اتر گئی، یہ کیا چیز ہے؟ تو امام مسجد نے کہا کہ پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، تو میں تمہیں کسی اسکالر سے ملوا دیتا ہوں، تو اس کو پتہ ہوگا۔ میں تمہیں کسی اسکالر سے نہیں، میں کسی حافظ سے ملوا دیتا ہوں، تو اس کو پتہ ہوگا، جس کو یاد ہے سارا۔ اس نے کسی حافظ کو ریفر کر دیا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، جتنی خوبصورت تلاوت تھی تو یہ کیسے تم لوگ کر لیتے ہو؟ تو اس نے کہا تلاوت تو میں کر لیتا ہوں بہت اچھی، لیکن یہ کہ اندر کیا لکھا ہے اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا، تو تمہیں کسی اسکالر کے پاس جانا پڑے گا یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ جو چیز تھی اس کا مطلب کیا تھا۔ تو وہ انگریز جو کہ 4-5 بندے مل چکا تھا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ تم لوگوں کا مذہب ہے کہ میں پوچھنے آیا ہوں کہ کیا چیز ہے اور تم لوگ آپس میں بوکھلائے ہوئے ہو، تم لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ یہ تم لوگ پڑھ کیا رہے ہو۔ یہ امت وسط کے حقوق نہیں ہیں، یہ ایسے امت وسط کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے خود سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے آگے پھر سمجھانا پڑے گا، صرف منہ سے بول کے نہیں، اپنے عمل سے بھی سمجھانا پڑے گا، اپنے عمل کو اتنا اچھا کرنا پڑے گا کہ لوگ واقعی کہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے اس لیے یہ اتنا اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امت وسط کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اس طرح سے ہے کہ بڑے سے بڑا دکھ، پریشانی، آزمائش آنے پر مایوس نہیں ہونا، بلکہ اپنی اصلاح کر کے اللہ کا شکر گزار بننا ہے۔ بہت بڑی پریشانی آ گئی، بہت بڑا دکھ آ گیا، بہت بڑا غم مل گیا، پریشانی ہوتی ہے انسان کو، بہت بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اسے مایوس نہیں ہو کے بیٹھ جانا۔ مایوسی کس سے ہوتی ہے؟ یہاں پر کس مایوسی کا ذکر کیا گیا؟ اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ جیسے ہم اپنی قسمت کا رونا شروع کر دیتے ہیں نا فوراً ہی، میری تو قسمت ہی خراب ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دیکھو فلانے کو یہ مل گیا، میں تو پریشان ہی ہوں، میری تو قسمت میں یہ ہے۔ یہ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، یہ منع کی گئی ہے، یہ نہیں ہم نے کرنی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، اور امید اس طرح رکھی جا سکتی ہے کہ آپ فوراً ڈھونڈیں کہ یہ پریشانی جو آئی تھی اس میں میں اپنے رویے میں کیا بہتری لا سکتی ہوں، میرے رویے میں کیا بہتری آ سکتی ہے۔ تو یہ سوچ کے آپ نے جو ہے وہ اپنی اصلاح کے پوائنٹس ڈھونڈ لینے ہیں اندر سے، اور ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، ہر کام کرتے ہوئے بس تسبیح کرنی اور اللہ کو یاد کرنا ہے کہ آپ کا کوئی عمل اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو جائے، اور دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ چوکس رہنا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے کس طرح سے؟ دین کو کیا ڈر پڑا ہے؟ دین کو ڈر پڑا ہے، یہ ڈر ہے کہ ہم اپنے دلوں سے اس کو نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں میں دنیا اتنی بسا لی ہے، اتنا دنیا کا ڈر بسا لیا ہے کہ دین ہمارے دلوں سے، ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا دین۔ قیامت تک اس دین کی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن ڈر تو یہ ہے کہ یہ میرے دل سے نہ نکل جائے کہیں۔ میرے دل سے نکل گیا تو آخرت میں مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، بھلے کئی ہزار لوگوں کے دلوں میں جتنا مرضی آئے، لیکن جب میرے ہی دل میں نہیں رہا تو پھر اپنے دل کی فکر کرنی ہے نا۔ یہ دین کی حفاظت ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے کہ نہیں کہیں میرے دل سے نہ نکل جائے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کہیں میرے دل سے نہ نکل جائے، کہیں اللہ کی محبت میرے دل سے نہ نکل جائے۔ جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے،
اللہ کو سوچ کے کرنا ہے، اللہ کی محبت پانے کے لیے کرنا ہے، اور جو کام غلط کام سے رکنا ہے اللہ کے ڈر سے رک جانا ہے۔ یتیموں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حق ماں باپ کا آ جاتا ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، اور اپنی خواہشات کا رخ بدلنا ہے، اس کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ خواہشات کا رخ، ہماری خواہشات ہوتی ہیں نا کہ ہمارے جیولری کی، کپڑوں کی، گاڑیوں کی، گھروں کی، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، تو اپنی خواہشات میں ایک یہ بھی رکھ لیں کہ انہیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، پھر قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے، قرآن سکھانا ہے۔ بس خواہش کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ ہاتھ خود ہی پکڑ لے گا۔ فرض عبادات کے بعد نوافل کے ذریعے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنا لیں۔ فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں۔ عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے کے لیے ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت چیزوں کی بنا پہ محبت کرتے ہیں، اس میں سے ہم سوشل سٹیٹس، جو ہمارے سوشل سٹیٹس کا ہوتا ہے، ہم اسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو کسی وجہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی شہرت، بہت فیم ملا ہوا ہے کسی کو، ہم اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہم اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی اب جائزہ لیجئے کہ کبھی آپ نے کسی سے محبت کی کہ وہ بہت اللہ والا ہے، وہ اللہ کی بات کرتا ہے، بلکہ ہمارا تو الٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی بات کر دو یا 2-3 دفعہ ایک ہی سیٹنگ میں اللہ کی بات کر دو تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تمہیں تو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہوتی ہے تمہاری، ہر بات کا اینڈ اللہ پر ہی ہوتا ہے تمہارا۔ دنیا میں اور بھی بہت کچھ رکھا ہوا ہے، تو کبھی اللہ کے لیے محبت کر لیں کہ ہاں اس کی، چلیں بور بھی ہو جاتے ہیں لیکن کبھی اسی وجہ سے کہ ہاں چلیں اللہ کی بات سننے کو مل جاتی ہے، کیونکہ یہ دوستیاں جو ہم اللہ کی خاطر کریں گے نا، یہ قیامت والے دن گواہیاں دیں گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس نے مجھ سے اس لیے محبت کی تھی، یا اللہ تعالیٰ اس سے میں نے یہ چیز سیکھی، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں اس کی لکھ دے، میں نے اس سے یہ چیز، یہ نیک کام سیکھا۔ تو یہ گواہیاں اکٹھی کریں اپنی، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کریں۔ برے سے برے انسان کو دیکھ کر بھی مایوس نہیں ہونا، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ اب برے سے برا انسان، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں برا ہو، یا ہو سکتا ہے جو بھی وہ ویسے ہی بہت ہی گناہ اس نے کیے ہوں، لیکن اس کا معاملہ تو دل کا، اللہ کا معاملہ ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ جیسے وہ 2 دوست تھے نا، تو ایک کہتا تھا کہ ایک بہت ہی گناہ گار تھا، ہر غلط کام کرتا تھا، ہر طرح کا غلط کام، کبیرہ گناہوں میں وہ ملوث تھا، اور جو دوسرا تھا وہ بہت عبادت گزار تھا، ہر وقت وہ اسے منع بھی کرتا تھا کہ نہ تم اس طرح کے کام کرو، نہ اس طرح کے کام کرو، غلط ہے، اللہ تعالیٰ گناہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ٹھیک بات کرتا تھا وہ، لیکن وہ شخص بہت گناہ کرتا تھا۔ ایک دن وہ جو نیک بندہ تھا، نیک دوست تھا، اس نے اس کو منع کیا، وہ غلط کام کر آیا کوئی، اس نے اسے بہت برا بھلا کہا کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس نے اس کو غصے میں کہہ دیا تمہیں اللہ جنت میں کبھی نہیں داخل کرے گا، اتنا غلط کام کیا، تمہیں کبھی اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب جب قیامت والے دن وہ جنت میں اور وہ دوزخ میں، جو نیک بندہ تھا وہ دوزخ میں اور وہ جنت میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے یہ کہہ کیسے دیا کہ اللہ تمہیں جنت میں نہیں داخل کرے گا، تمہیں میری رحمت پہ اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ میری رحمت اسے نہیں جنت سے نکال سکتی تھی، اور اس کو اس کہنے کی وجہ سے دوزخ میں پھینک دیا گیا کہ اس نے اپنے آپ میں تکبر آ گیا اس میں کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو بڑا دیندار ہوں، تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو اس کا
جو کبر تھا، اس کی جو غرور تھا، اس کو وہ دوزخ میں لے گیا، اور اس ندامت جو تھی وہ بہت ہی ظالم ہوا، اس نے توبہ کر لی، اللہ رحمت جنت. تو اس طرح سے کوئی برے کا بنا تو جانا. یا دوسری ایکسٹریم یہ کہ آپ نے اس کو کریٹیسزم نہیں کرنا کہ ہاں وہ تو ہے، یا کسی اور لوگوں میں بیٹھ کے کریٹیسزم کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی لوگوں میں بیٹھ کے یہ نہیں کہنا کہ ہاں وہ برا ہے، یا دیکھو اس کو تو یہ بھی نہیں پتا، یا دیکھو یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، یا چغلیاں کر کر کے اپنا ہی نہیں اعمال نامہ خراب کرنا. کہ وہ جو ہے اس کا تو اللہ کا معاملہ ہے. وہ ہو سکتا ہے ہمیں برا نظر آ رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل پتہ نہیں کتنا اللہ سے جڑا ہو، اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب اپنی رحمت سے اس کو اپنے نیک راستے پر لے آئے. تو اس طرح سے ہم نے کسی دوسرے کو کسی بھی طریقے سے مس جج نہیں کرنا. مس جج تو کیا، جج ہی نہ کریں کسی کو. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے، کسی پہ کمنٹس کرنے والے. اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں محسن بنا دے، احسان کرنے والا بنا دے، کہ آپ کھلے اور چھپے خرچ کریں. احسان کرنے والا انسان تبھی بن سکتا ہے نا کہ آپ جس کو ضرورت ہے اس کو بھی دیں، جس کو نہیں ضرورت اس کو بھی دیں. اور خرچ کرنا صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا. خرچ کرنے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. خرچ کرنے میں آپ کی انرجی بھی آ جاتی ہے، خرچ کرنے میں آپ کا وقت بھی آ جاتا ہے. اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. کسی کو کوئی چیز سکھا دیں، کسی کو کوئی ہنر سکھا دیں. اچھی بات بھی سکھا سکتے ہیں. آپ کو کوئی مشورہ کسی کو اچھا دے دیں. آپ کے پاس کوئی بہت اچھا آئیڈیا ہے کسی کے لیے، اور آپ صرف اس وجہ سے نہیں شیئر کر رہے کہ کہیں اگلے کا فائدہ نہ ہو جائے. آپ اگلے کا فائدہ دے کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دینا شروع کر دے گا. اور اس کے بعد غصے کو پی جانا ہے، غصہ نہیں کرنا. کام ڈاؤن. کوئی بات ناگوار گزری، غصہ نہیں. کسی بھی چیز پہ، کسی بھی بات پہ ناگوار گزری، غصہ نہیں. اصل میں ہم اتنا زیادہ غصے میں، ہم اپنی انا کی وجہ سے ہم بچوں کی تربیت ہی اتنی زیادہ غصے میں کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ظاہری بات ہے پھر غصہ ہی وہ سیکھتے ہیں، اور بڑے ہو کے پھر وہ بھی غصہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بچوں کو بچوں کے لیول پہ آ کے تربیت کرتے ہی نہیں ہیں. ہم بچے کو بڑا بن کے کرتے ہیں اور غصے میں کرتے ہیں، اور بچے کے اندر وہی چیزیں ڈلتی چلی جاتی ہیں، اور جو پھر وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. اور جب ہم غصے کو پی جائیں گے نا، تو پھر معاف کر دینے کی روش اختیار کرنی ہے، جو کہ احسان کرنے کی تیسری، محسن بننے کی تیسری نشانی ہے کہ معاف کر دیں. غلطی ہو گئی کسی سے، معاف کر دیں. مشکل ہے، مشکل اس طرح سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ جس نے بہت زیادہ زیادتی کی آپ کے ساتھ، بہت ظلم کیا، بہت تنگ کیا، آپ اس کی معافی کی دعا مانگنے شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. ظاہری بات ہے اس نے جو کیا اس کے بدلے میں آپ کے دل میں بھی گرج آیا، اس کے بدلے میں آپ نے بھی کچھ کہا ہوگا، کچھ نہیں کہا ہوگا تو کم از کم کڑے تو ضرور ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے، اسے بھی معاف کر دے. ختم، جو ہو گیا ختم، تیرے حوالے اللہ. اور جب سب چیزیں ہو جائیں گی نا، انسان احسان بننے کے سارے درجے مکمل کر لے گا. کھلے اور چھپے خرچ بھی کرے گا، غصے کو بھی پی جائے گا، اور معاف بھی کر دے گا. تو پھر منافقت ختم ہو جائے گی. پھر انسان اندر سے وہی، باہر سے وہی، ایک ہی رہے گا. منافقت وہی ہوتی ہے نا جب ہمیں دنیا کا ڈر ہوتا ہے، جب ہم دنیا سے ڈر لگتا ہے. دنیا کیا کہے گی؟ جب دل میں صرف اللہ ہے تو بس پھر ڈرنے کی دنیا کون ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کی کوئی بات مان رہے ہوتے ہیں، کوئی حکم مان رہے ہوتے ہیں، اسپیشل ہماری بچیاں جو ہیں جو وہ پردے کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کو دنیا کا ڈر ہوتا ہے نا. ہائی دنیا کیا کہے گی؟ تو دنیا کا ڈر دل سے نکالنا ہے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کیا کہے گا. کبھی سوچا ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کیا کہے گا؟ اور اللہ کے دیے ہوئے قانون اور وراثت کے اصولوں کے مطابق وراثت کا مال تقسیم کرنا ہے. اللہ کے جو احکامات ہیں
قرآن تو ہے ہی انسٹرکشن بک، اس کی انسٹرکشنز پڑھنی ہے کہ اللہ نے اس پہ زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں. بالکل ایسے ہی کوئی نئی ریسیپی سیکھی ہے آپ نے تو آپ کیسے ایک ایک پوائنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز مس نہ ہو جائے، کوئی چیز مس نہ ہو جائے. ایسے بھی بچیاں کرتی ہیں جی، آج اس کی ایک سٹیپ تھا اس ریسیپی کا، بیکنگ کر رہی ہے، سٹیپ تھا ایک کہ جی اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا تھا، وہ سٹیپ مس ہو گیا، یاد نہیں رہا، اس کو امپورٹنس نہیں دی، سارا کیک خراب ہو گیا. جی اس ایک سٹیپ کو امپورٹنس نہیں دی. تو بھئی یہ انسٹرکشن بک قرآن ہماری زندگی گزارنے کا، ہماری کامیاب زندگی گزارنے کی انسٹرکشن بک ہے. اس کے ہم کیسے پوائنٹس مس کر سکتے ہیں؟ اس کا تو ایک ایک پوائنٹ گو تھرو ہو کہ یہ ہمیں یہاں پہ فائدہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور ایک ایک چیز مینشن کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہو نہیں سکتا کہیں پہ ہمیں مشورے کی ضرورت پڑے اور وہ قرآن میں وہ چیز مینشن نہ ہو. اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا ہے، ہر حکم پر راضی ہو جانا ہے، خوش دلی سے ماننا ہے اللہ کا فیصلہ کہ اللہ جو تو نے فیصلہ کیا ہم نے مان لیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. مضبوط قرآن ہی ہے سارا کچھ. آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، آپ کا ساتھی، آپ کا قرآن تو آپ کا ایسے ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک دوست آپ کے پاس ہے ہر وقت. آپ ٹینشن میں ہیں، کسی چیز پہ غصہ آ رہا ہے، قرآن کھول لیں، تلاوت شروع کر دیں، اونچی آواز میں شروع کر دیں. کوئی بھی چیز آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ سجدے میں جائیں، شکر الحمدللہ، شکر کا سجدہ کریں، الحمدللہ کہیں، قرآن کی تلاوت کریں. آپ کو کسی پہ غصہ آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ اندر سے آپ کو لازمی نشانیاں دے گا. ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن کو دوست بنائے اور قرآن اس سے اپنی دوستی نہ نبھائے. ہمارا سٹیپ لینے میں دیر ہو جاتی ہے، ہم قرآن کی طرف سٹیپ لیتے لیتے ہی دیر کر دیتے ہیں، عمریں گزار دیتے ہیں. اور جب آخر عمر میں جب ہمیں دنیا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، دنیا ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے، تو سارے شوق سب کچھ ہم پورے کر چکے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آ رہا مجھے. اس وقت تو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. جوانی میں اپنے بچوں کو اتنا بنائیں کہ وہ جوانی میں اس کو دوست بنا سکیں، قرآن سے دل کا سکون لے سکیں، قرآن سے مشورے لے سکیں. دشمن سے بے خوف ہونے کے لیے کبھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، بچوں کو بھی یہ سکھائیں. یوتھ کے لیے بہت اہم ہے یہ، کہیں کوئی پریشانی ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے. تبھی اللہ کافی ہوگا نا جب ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تو نہیں نا کہ ہم مرضی اپنی کریں اور پھر کہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کے لیے ہمیں اللہ کی ہی مرضی پر چلنا ہوگا. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آیات جو ہیں آخری 5 آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھیں. ان فی خلق السماوات والارض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی تو اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھی گیلی ہو گئی تھی، اور جہاں پہ وہ سجدہ کر رہے تھے وہ جگہ ساری گیلی ہو گئی تھی. پھر آیات پہ تدبر کرنا ہے، ان کی تلاوت کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ اس پہ اللہ نے کیا لکھا ہے، کہ سب کچھ اللہ نے بنایا، سب زمین آسمان سب کچھ اللہ کا ہے، انسان کی کیا حیثیت ہے. اب آخر میں آ جاتے کہ سارے کام کس طریقے سے کریں، کیسے ان سب چیزوں کو اپنائیں. تو ایک کام جو ہے وہ بہت فائدہ دے گا. یہ کریں کہ اپنی پہلی مصروفیت میں، رمضان کے بعد اپنی پہلی فرصت میں کسی نہ کسی کو قرآن سنا دیں.
کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا تلفظ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں, اور ہم اس کو اپنے طریقے سے اگر استعمال کریں تو وہ کتنا صحیح نہیں لگتا نا. اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے, اتنا عظیم اللہ تعالیٰ, اور اس کے کلام کو ہی ہم صحیح طرح سے نہیں پڑھ رہے. ہم ایسے ہی ہے نا کہ ہم جب کہیں انگلش سیکھتے ہیں, فار ایگزامپل انگلش بولتے ہیں, تو ہم اپنے ایکسینٹ سے چیک کرتے رہتے ہیں کہ اچھا ہمارا ایکسینٹ ٹھیک ہے, اچھا اس کی کیا پروننسیشن ہے, اچھا پھر ڈکشنری میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا کیا مطلب ہے, اچھا یہ اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے, اچھا ایسے ہے. تو ہم سوچتاً کرتے ہیں, ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ کے اپنی پروننسیشن ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, سن کے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک پروننسیشن دوسری جگہ کی کوئی اور پروننسیشن ہے, ایک ہی زبان ہے, پروننسیشن ڈفرینٹ ہے, ہم اس کو وہ ایکسنٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن اتنا غیر اہم ہے کہ ہم نے اس کی پروننسیشن پہ توجہ ہی نہیں دی. تو قرآن کی پروننسیشن ہم نے دیکھنی ہے. کہ کسی کو قرآن سنا دیں جو آپ کا قرآن سن کے آپ کو اس کی درستگی کر سکے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اسپیشلی اپنے والدین کو خوش کر لیں. اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو ان کی زندگی میں ہی ان سے معافی مانگ لیں, ان کو خوش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے. امید ہے آج کا جو سپارہ ہے اس کے چند اہم نکات جو مجھے لگے کہ اس پر ہم بات کر سکتے ہیں, اس پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں, وہ میں نے نکال کے تو مجھے لگا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. امید ہے اس میں سے کچھ کام کی باتیں آپ کو بھی ملی ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر اگلے سپارے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.